السلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله ذوق اور محبت کے نال بیک زبان سارے احباب پڑھو الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك سیدی یا رحمت للعالمین۔ غربت نہیں وجہ تو بندے اندر نامی چاوے تے آجزی اور مسکینی آ جانی۔ کوئی غریب بندہ اگر ہو جائے دولت مند امیر ہو جائے یہ انسان نی فطرت ہے، اس نے دلے وچ تکبر اور غرور آ جانا، یہ نیچر ہے انسان نہیں۔ کسی بندے نال یہ عادت اور یہ طبیعت خاص نہیں، کسے کول بھی آوے۔ اسا لوگوں کی بدلنیاں ویکھیا ہے، لوگ بالکل بدل جاڑے۔ غربت نے اج تو 40 سال پہلے لوگاں کول کچھ نہیں سی، بڑے غریبی نے حالات سن، لسی نال روٹی کھا لینی، پیاز کٹ کے روٹی کھا لینی، تے کسے وقت کچھ بھی نہ ملیا تے مرچا نال ڈوب کے روٹی کھا لینی۔ ایسے حالات بھی لوگاں تے رہے، لیکن اللہ کریم نے ان بڑیاں فراوانیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ سونے نے دولت نے بوئے کھولے، ہر بندہ چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہ ہوئے، جتنا بھی غریب کیوں نہ ہوئے، ہون میرا خیال ہے مرچا نال شاید روٹی کوئی کھانا ہوئے یا صرف لسی نال یا پیاز کٹ کے روٹی کھانا ہوئے، میرا خیال ہے ہون ایسے حالات نہیں رہے۔ بندہ اگر غریب ہونا تو اس میں عاجزی رہتی ہے، اگر اسی غریب کے پاس چند ٹکے آ جائے، دولت آ جائے، تو وہ عاجزی والی عادات آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سے نکلنے لگ جاتی ہیں۔ میں حضرت عمر فاروق پہ قربان جاؤں، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت پاؤں تلے ہے اور کپڑوں پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوئی۔ یہی بات گزشتہ جمعے پہ میں نے چھوڑی تھی، 17 ٹاکیاں کپڑیاں تھے، اور ساریاں ٹاکیاں کپڑے نیاں نہیں، کچھ ٹاکیاں چمڑے نیاں بھی حضرت فاروق اعظم دے کپڑیاں تے لگیاں۔ ہاں میرے دوستوں اور بھائیوں، حال یہ ہے بھیس بدل کے اتنی عاجزی ہے، اتنی مسکینی ہے کہ بھیس بدل کے رات نو گلیاں نے چکر لانے، بھئی کوئی بھکھا تے نہیں، کوئی پریشان تے نہیں، کوئی بے چین تے نہیں، کوئی بے قرار تے نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی۔ دعا فرماؤ اللہ وڈیائی تو محفوظ رکھے اور سانو اپنے عاجز بندیاں شامل فرمائے۔ یہ عاجزی جڑی ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ نے نعمت تھی، بہت بڑی اللہ نے نعمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ واسطے عاجزی اختیار کی تھی، اللہ اس کی نیواں نہیں ہون دینا بلکہ اس کی اچھا فرما دینا، اس کی چکن نہیں دینا، اس کی اچھا فرما دینا۔ صوفیاء کرام نے بڑی خوبصورت مثال دیتی ہے۔ اللہ نے نیک بندے اور ولی لوگ وہ فرمانے کہ جس درخت نہیں ٹہنی تے پھل لگ جائے نا، وہ ٹہنی چک جانی، تے جیڑی پھلا تو خالی ہوئے وہ آکڑی رہنی ہے، کیونکہ وہ خالی جے ہے، تے جس تے پھل لگ جائے وہ چک جانی ہے۔ اللہ کریم جس نے خوبیاں عطا فرمائے اس بندے نی گردن جھک جاندی ہے۔ فتح مکہ دے موقع تے 10,000 دا لشکر لے کے حضور جدوں فاتحانہ انداز وچ مکہ داخل ہوئے، تاریخ دانا نے لکھیا ہے حضور اونٹنی دے جس کجاوے تے سوار سن، اور اتنی آپ کی گردن جھکی جا رہی سی، اتنی جھکی جا رہی سی کہ تاریخ دان لکھ دیں کہ سرکار دا سر مبارک اونٹ دی کجاوے دی لکڑی نال لگ رہے سی، اتنی جھکی جا رہی سی آپ دی گردن عاجزی دی وجہ تھی۔ اور حضور نے یہی انداز اپنے غلاماں نو عطا فرمایا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اور صوفیاء فرمانے دنیا نے اندر سب تو پہلا اگر کوئی گناہ پیدا ہویا ہے
تے او تکبر والا پیدا ہویا، وڈیائی والا، پراؤڈ والا، غرور والا، اور وہ گناہ کیتا کسے؟ شیطان کیتا ہے۔ شیطان نو اللہ نے آکھیا آدم نو سجدہ کر، اگوں دلیلاں دین پہ گیا، آہنا ہے میں اس کی سجدہ کرا جڑا مٹی چو پیدا ہویا ہے، میں نے تو آگ چو بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے مٹی چو بنے ہیں میں اگی چو بنے ہاں، اگ تھلیوں اپر جانی ہے، مٹی اپروں تھلے آنی ہے، میرے اندر وڈیائی ہے، غرور ہے، میں اس طرح سجدہ نہ کر سکڑا۔ لیکن اس بیمان اے نہیں سوچیا بھئی حکم اور آرڈر میں نو کون دے رہا ہے، آرڈر میں نو کون دے رہا ہے؟ اللہ سونا آرڈر دے رہا ہے بھئی جھک جا۔ بہرحال گرامی قدر سامین، تکبر بہت بڑا عذاب ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کریمہ میں لکھا ہے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو برباد کیا اور لعنت کی قید میں قیامت تک گرفتار کیا۔ میرے دوستو اور گرامی قدر سامین، بڑے واقعات اور بڑیاں گلاں میرے ذہن بھی چند اس حوالے نال، لیکن ایک واقعہ میں ضرور سناواں گا، اس تو اگے پھر جس طرح طبیعت ہوئی۔ ایک بندہ جس نے بالکل اللہ نے کار آنا چھوڑ دیتا، کئی بدنصیب ہونے نا، بالکل اللہ نے کار نہ دروازہ بھی نہیں تکنے، لوکاں بڑی مت لائی، انہاں آکھیا بھی یار بڑے بڑے لوگ گناہگار ہیں، لیکن اے حالتے نہیں بھئی تو عیدی والے دیہڑے بھی مسیتی نے آنا۔ خدا نے بندیا بڑا بڑا دیہڑا خدا نے، عیدی والے دیہڑے آویا کرتے، آ کے اللہ نو سجدہ دیویا کر، وہ بڑا وڈیا تے پھٹیا تے مغروریا، پرانے زمانے نہیں گالے۔ تے اچانک وہ بندہ اس کی مولوی صاحب کو لے گیا، بھئی جناب اساں کی بڑی مت لانے ہوں تو تھوڑی بہت مت اس کی بھی لاؤ، عیدی والے دیہڑے بھی جڑا مسیتی جنہیں نے آنا۔ مولوی صاحب بھی بڑا زور لایا، لیکن جنے ادھروں پائیاں گلاں تے ادھروں کڑ چھوڑیاں، کوئی اثر نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ سارے محلے والے آکھیا، گرائیں والے آکھیا بھی یارا مہربانی کر، ہن تے خیر وہ رواج ہی نہیں رہا، اگے ایسے کوئی حالات ہوما نارنا تے محلے نے لوگاں کی متاں لاڑے سن، ہن تے آج کل کسے کی مت لانی پوے تو آخنا بھائی تو اپنی فکر کر، تو میرے کی پیچھے کیا پہ گیا ہے۔ یہ بڑا معاشرہ آ گیا اور دور آ گیا فتنے دا، بڑا لوکاں مت شت لائی، اس نو کسے گل نے اثر نہ کیتا۔ اچانک چند دن گزرے، اس نے چہرے تے سرکار دی سنت سجا لی۔ ہن تے اچھی سبحان اللہ بولو، چہرے تے سرکار نہیں سنت سجا لی۔ اذان ہوئے تے اے سب تو پہلے مسیتی جاوے، لوگ نفل شفل پڑھ کے ٹر جاون تے اے بہ کے چادر تے مدینے وال منہ کر کے درود پڑھنا رہے۔ اوہی بندہ جس بڑیاں متاں لائیاں سن نا، اوہی ملیا تے اس آکھیا اللہ تعالیٰ تینوں تیری داڑھی مبارک کرے، بڑی سونی لگی ہے، بڑی ٹکی ہے تیرے چہرے تے سرکار دی سنت، بڑی سونی لگی ہے، تے اللہ تیریاں نمازاں بھی قبول کرے، ماشاءاللہ بڑا ٹائم پہ دینا ہے مسیتی۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا بھئی میں بھی مت لائیے، گرائیں والیاں ساریاں وس لایا ہے، مولوی صاحب بھی بڑیاں متاں لائیاں، تینوں کسے گل نہ اثر نہیں ہویا، لیکن مینوں اے دس بھئی اچانک تو بدلیا کیویں ہے، اچانک تو چہرے تے سنت سجائی کیویں ہے، اچانک تو سجدے کرنے شروع کیویں کیتے ہیں۔ اس نے بڑی سونی گل کیتی، جٹ جہا بندہ سی، پوری دیہڑی باڑیاں چ بہن والا۔ ہن میں تانوں اگر موڈ ہوئے تو جواب سنا دیاں اس کا۔ میں تکبر تے گل کر رہا، ایک باری ذرا سپیکر دی آواز جتھے تک جا رہی ہے سبحان اللہ اچھی آواز۔ ہائے 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 گرامی قدر سامین، او باڑیاں چ بہن والا بندہ، دیہاتی جہا بندہ مت لان والے نو کہندا ہے تو جاننا ہے میں بڑا گناہگار ساں، میں عیدی والے دن بھی مسجد وچ نہیں سانا، مولوی صاحب زور لایا ہے، محلے والیاں گراں والیاں وس لائے، مینوں کسے نہیں گل نہ اثر نہیں ہویا۔ انہیں آکھیا میں یہی پوچھنا چاہنا وا کہ تو کیویں بدل گیا تے کیویں تو چہرے تے سرکار دی سنت سجائیے، تینوں آخر مت کس لائیے؟ جٹ تے دیہاتی جہا بندہ کہندا ہے ایک دن میں باڑی چ بہ کے حکا پیا پیواں تے میں حکا پینیاں میں اپنے دل نال وعدہ کیتا آئندہ تو بعد رب دا سجدہ قضا نہیں کرنا، آئندہ تو بعد داڑھی نہیں منانی، آئندہ تو بعد کسے نوں دکھ نہیں دینا۔ او حیران ہو کے کہندا ہے بڑی عجیب گل ہے، اساں لوگاں زور لائے تو باز نہیں آیا، حکے تینوں کیویں مت لائیے؟ تے او دیہاتی جہا بندہ کہندا ہے میں حکا پیا پیواں، حکے دیاں مینوں دو لڑیاں نظر آئیاں، ایک لڑی سدھی
ایک لڑی نیویں اے جڑے پنجاب دے لوگ حکا پیندے نے نا وہ میری گل دی تائید کرنگے میں پنڈی تے پوٹوہار دے حکے دی گل نہیں کر رہا میں اتھے تے دو آکڑیاں ہوندیاں اتھے نے اوکے نہیں گل نہ پیا کرنا اتھے نے اوکے نہیں گل پیا کرنا سبحان اللہ بولو اتھے نہیں آتے دو آکڑیاں ہونیاں اتھے نہیں ایک آکڑی ہوئی تے ایک نیویں ہاں ہاں او دیہاتی بندہ کہندا ہے میں حکا پیا پیواں میرے دل وچ خیال آیا کہ جیڑی لڑی آکڑی ہے نا ادھے اندر وڈیائی ہے غرور ہے تکبر ہے اور اللہ نے وڈیائی تے غرور دی انہوں سزائے دیتی ہیں کہ ادھے سر تے اگ دی ٹوپی رکھ دیتی ہیں تے جیڑی جھکی ہوئی ہے انہوں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ انہوں مالک دا منہ عطا فرما چھوڑ وڈیائی والی دی سر تے رب نے اگ دا ٹوپا تے ٹوپی رکھی ہے تے جڑی جھکی ہوئی ہے انہوں اللہ نے مالک دا منہ عطا فرمایا ہے اے گل میرے دل وچ بہ گئی تے میں آئندہ تو بعد اپنے دل نال وعدہ کیتا رب دا سجدہ قضا نہیں کرنا لیکن میاں صاحب کہندے نے میں تینوں دساں جی دیاں شانہ کہنے میاں صاحب کہندے نے اچے اچا نام رکھایا ہن تے گیس آ گئی ہے نا گیس اگے نہیں سی ہونی گیس تے کڑیاں جڑا نا او چولہیاں وچ اچے نال انگارے ٹھیک کرنی سن اس کی چمٹا بھی آہنین اچا بھی آہنین اے جڑے بزرگ بندے نے جاڑنین میاں صاحب کہندے نے اچے اچا نام رکھایا اچے اچا نام رکھایا تے اگ اندر او سڑے یا او نیواں ہو کے لنگ محمد تے تاں بچ سے تو اڑے نیواں ہو کے لنگ محمد تے تاں بچ سے تو اڑے یا شاعر کہندہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے وہ تساں اگر اچھی جگہ تے چڑھنا ہوئے نا تے انسان دی عادت ہے انسان اچھی جگہ تے چڑھن دے ٹائم جب تک جھکے نہیں چڑھ نہیں سکدا تے جدوں اتر رہا ہوئے تے آکڑے نہیں تے اتر نہیں سکدا انسان اتر دائے تے اپنے جسم نو اکڑا کے اتر دائے تے چڑھ دائے تے جھکا کے چڑھ دائے علماء کرام فرما دینے ہو بندیا اتھوں ہی سمجھ جاؤ اگر بلندیاں چاہنا ہے نا تے تینوں جھکنا پہ جائے گا اس طرح چاہنا ہے نا تے تینوں جھکنا پہ جائے گا اگر بلندیاں چاہنا ہے تے تینوں جھکنا پوے گا اچے اچا نام رکھا تے اگ اندر او سڑے یا او نیواں ہو کے لنگ محمد تے تاں بچ سے تو اڑے میاں بیوی چبارے تے بہ کے گلاں پہ کرنے اچانک دروازہ کھڑکا کون ہے دروازے پہ آواز آئی 3 دن نہ بھوکھا واں منگن آیا تے توڑے بنگلے تے کوٹھی نہ بالکونی تکیے تے میں خوش ہویا بھی اور کسے تے کچھ نہیں دیتا اتھوں میں نو ضرور ملے گا عورت آئی تھلے کوئی چیز دین واسطی خامد آکھیا خبردار پیسہ بڑا سی اس کو لیکن بڑا مغرور سی بڑا پھٹیا سی بڑا وڈے آیا سی اپنی بیوی کی آنا خبردار نہ دیں کچھ بھی
انہاں دی عادت ہے یہ ایویں ہی منگنے ہونے خبردار کچھ نہ دیں بیوی نیک تے پاک ماں باپ دی بیٹی ادا باپ بھی بڑیاں عزتاں والا تے ماں بھی بڑیاں شانہ والی انہاں نے لوکاں نال ہمدردی تے خدمت خلق وچ ٹائم گزارے آؤ اب بیٹی نو اپنے ماں باپ دیاں عطاواں تے وفاواں یاد سن اپنے خاون تو نظراں چرا کے تھلے آئی تے آرام نال دروازہ کھولے آؤ تے منگن والے دی ہتھیلی تے دو چار انہیں ٹکے رکھے تے جو ہی دروازہ بند کے واپس مڑن لگی نا اچانک دی خامد نال ملاقات ہوئی خامد سیڑیاں تو لے کے تھلے آ چکے اسی کتھے گئی سی او کہندی ہے میں منگن والے نو دو چار ٹکے دین گئیاں میں ادا چہرہ ویکھیا سی مینوں لگ رہا سی کہ پیشہ ور گداگر نہیں ہے بلکہ واقعی 3 دناں دا بھوکا ہے پیشہ ور گداگر نہیں ہے 3 دناں دا بھوکا ہے خامد دے نتنے پھلن لگ گئے تے غصے نال کہندا میں جے منع کیتا سی کہ نہیں جانا میرے منع کرنے باوجود جا کے تے انہوں پیسے بھی دینی ہے جا میں تینوں فارغ کیتا تے تینوں طلاق دیتی اوئے میرے دوستو بیوی طلاق لے کے روندی گھر آ گئی تے گھر دے اندر کورام مچ گیا غلطی چاہے خامد دی ہوئے لیکن لوگ پھر بھی زنانیاں دیاں غلطیاں بنا دیں لوگ بیٹیاں دیاں غلطیاں بنا دیں میرے بھائیوں میرے دوستو بیوی چھوٹی جی گل دی وجہ تو طلاق لے کے آ گئی او بیوی کہن دیئے 2 سال میری ماں نے بھی رونیاں گزارے باپ نے بھی رونیاں گزارے میرے بھائیاں تے بہناں رونیاں گزارے کہ 2-4 بچیاں دی ماں ساڑھے گھر آ گئی ہے پتہ نہیں شادی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی اگلا وقت کے میں گزرے گا او عورت کہندی ہے 2 سالہ بعد ایک کمارے لڑکے دا رشتہ آیا پہلی تے گل ہے عورت اگر بال بچے دار ہوئے طلاق لے کے آ جاویں تے کوئی کمارا لڑکا ہو دے نال رشتہ نہیں کردا تے اگر آندے نے تے اوہی آندے نے جڑے زیادیاں عمرہ والے تے 4-5 بچیاں والے گرامی قدر عورت کہندی ہے کمارے لڑکے دا رشتہ آیا میرے ماں باپ نے ہاں کی تھی تے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کر چھوڑیا پہلی رات آئی تے میں کمرے دے اندر گئی تے جو ہی میں دروازے اندر داخل ہوئیاں نا تے او جڑا بیٹھا ہویا سی نا بیٹھ تے میرا خامد مینوں کہندا ہے مینوں پہچان میں کون پہچان نہ مینوں میں کون او کہندی ہے میں نہ جان دی تو کون ہے او کہندا ہے میں اوہی ہاں جڑا 2 سال پہلے تیرے دروازے تے بھیک منگن آیا 2 سال پہلے میں ہی سا جدے پیچھے خامد نے تینوں طلاق دیتی تے میں اس سے دن اپنے آپ نال وعدہ کیتا کہ میری وجہ تو اس عورت نو طلاق ہوئی ہے میری وجہ تو اس عورت دا گھر برباد ہویا ہے میں منگڑ والا کم چھوڑیا تے اس دن تو مزدوریاں شروع کیتیاں 18 گھنٹے اوور ٹائم لایا اج اللہ نے مینوں بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں مینوں بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں تے ہن گھبرائی نہیں میں تینوں بیوی بنا کے نہ لے کے آیا تینوں گھر دی رانی بنا کے لے وہ عورت کہتی ہے میرا خامد میرے ساتھ بڑا پیار کرنے لگا اللہ نے مجھے اس خامد سے بیٹا بھی عطا فرما دیا ایک پتر بھی میرا ہو گیا خامد کرے نے سارے کم آپ پہ کرنا سی ایویں ہر ایک دن بنگلے تے بیٹھے تے اچانک دروازہ کھڑکیا تے خامد مینوں کہندا ہے اگے تے میں جانا منگن والے نوں کچھ دین لیکن اج تو جائیں گی جا کے دے کے آئیں گی او عورت کہندی ہے میں تھلے لتی دروازہ کھولیا تے میں حیران ہوئی دروازے تے اوہی کھڑا ہے جڑا میرا پہلا خامد تے میاں صاحب کہندے نے بے پرواہی ویکھ سجن دی او بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ آویں اونے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بہاویں وارث نے کہا سی مان نہ کر وارثاں دا رب وارث کر مار مان نہ کری وارثاں دا رب وارث کر مار دئی